یہ لوگ روزے حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، یہ کہتے تھے اگے گئے تھے ڈٹھی جیسے۔ آج کے دن کا یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ جب کوئی ہماری آیت پڑھتا تھا بھئی یہ قرآن ہے اس پہ عمل کرو، یہ کہتے تھے بھئی یہ تو تمہارا کام ہے، ہم تو اپنا معاشرہ دیکھیں گے، ہم تو اپنے رسم و رواج دیکھیں گے، ہم نے تو اپنی ناک بچانی ہے معاشرے میں۔ یہ جو سورج کی تپش ہے یہ پھولوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، یہ آپ کے پھلوں کو، آپ کے کھیتوں کو پکانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر صرف نور ہوتا، روشنی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی تو پھر بھی دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ جو ایک زمین کے مردہ جسم کے اندر ایک بیج بویا ہلکا سا، جو اس کے اندر ایک لمبا اور بڑا سا درخت نکال سکتا ہے، اس نے روزے کا ذمہ بھی لیا ہے، رزق پہنچائے گا۔ اس کی ذات پر کامل یقین رکھو، آج اپنے رب سے تعلق جوڑ لے تو قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی اس سے بچ جائے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، آج موقع ہے، آج سانسیں چل رہی ہیں، آج اللہ نے مہلت دی ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑیں، ہر لمحے اس کے ذکر میں مگن رہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، الم نجعل الارض مہادا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جو 30واں پارہ ہے، اس کی پہلی جو صورت ہے سورہ نبا، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب محبوب خدا نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، سرکار نے کفار اور مشرکین کو عقیدہ آخرت کی طرف پیغام دیا اور بلایا کہ ایک دن وہ ہے جو بڑا ہولناک دن ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ تو کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا جب ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ بھی گل سڑ جائیں گی، مٹی کے اندر مل جائیں گی، اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہونا یہ محال ہے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ شان نزول دیکھنا ہے کہ ان کا نظریہ کیا تھا، کس انداز سے ان کا عقیدہ تھا، اور خالق کائنات نے کیسے ان کو عقیدہ آخرت کی طرف راغب کیا۔ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ ایک کہتا تھا نہیں ایسا ہوگا، دوسرا کہتا تھا نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کلا سیعلمون، یعنی پہلے ان کا اختلاف، ان کا انکار، ان کا سوال، اور پھر خالق نے ارشاد فرمایا کلا سیعلمون، یقیناً وہ ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ ان قریب اس کو جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے خالق کائنات دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی زمین کو بچھونا بنا سکتے ہیں، قیامت کا دن ہم نہیں برپا کر سکتے، ہم تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ یہ پہاڑ زمین کے اوپر میخیں ہیں، اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین اس انداز میں نہ رہے جس طرح اب پرسکون ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو بنایا میخیں جس کی وجہ سے زمین کو قرار ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا۔ اگر انسان اکیلا ہوتا، آدم علیہ السلام اکیلے تھے، جنت میں دل نہیں لگا، خالق نے انسان کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو باعث آرام۔ سباتا کہتے ہیں منقطع ہونے کو، یعنی انسان سارا دن کام کرتا ہے تھکا ہوا، رات کو بستر کی آغوش میں جاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ جو کام کاج کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، بالکل انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ جب سو کر اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے، کوئی پریشانی کے آثار اس کے جسم پر، تھکاوٹ کے آثار نہیں ہوتے۔ اور نیند کو موت اصغر بھی کہا گیا کہ انسان سویا ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں پتا آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو پھر انسان کو احساس ہوگا کہ بھئی اب آنکھیں بند ہوئی ہیں، اب حقیقت میں آنکھیں کھلی ہیں کہ میں کیا کرتا رہا، کرنا کیا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا کس کے لیے؟ پردہ پوشی کے لیے۔ لباس کہتے ہیں، لباس کو بھی لباس اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے پردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو بنایا پردہ پوش۔
کہ رات کو دوسرا انسان نظر نہیں آتا، دن کو تو نظر آتے ہیں، رات کو روشنی نہ ہو تو کوئی نظر نہیں آتا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو بنایا روزی کمانے کے لیے، معاش کا ذریعہ بنایا کہ دن میں تم اپنی روزی کماؤ اور رات کو آرام کرو، دن کو روزی کماؤ۔ یہ دن کو روزی کا ذریعہ کس نے بنایا؟ یہ رب نے بنایا، معاشا، معیشت کے لیے بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، 7 مضبوط آسمان۔ آپ یہ لنٹر ڈالیں نا جی، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد لنٹر اتنا مضبوط نہیں رہتا، آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے والدین نے چھت ڈالے تھے آج وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی نئے چھت ڈالیں گے، نیا لنٹر ڈالیں گے، زیادہ سے زیادہ 30-40 سال، لیکن ہزاروں سال ہو گئے خالق نے جس چھت کو بنایا ہے اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں، کوئی اس کے اندر آپ کو لکیر ہلکی سی نظر نہیں آتی، کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، کوئی اس کی بناوٹ میں کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ایک نہایت روشن چراغ بنایا ہے۔ وہ روشن چراغ کیا ہے؟ سورج ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جعل فیہا نورا وحرارۃ، کہ اللہ نے اس جو سورج ہے اس کے اندر نور بھی رکھا ہے، یعنی روشنی کو بھی رکھا ہے، اور ساتھ حرارت کو بھی رکھا ہے، تپش کو بھی رکھا ہے۔ مجھے ایک دوست ہیں، ان کی یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل مکھیوں کی خوراک نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ پھول نہیں ہے؟ کہتے پھول تو ہیں لیکن دھوپ ہلکی ہے، اس کے اندر وہ تمازت نہیں ہے، وہ حرارت نہیں ہے، حرارت نہیں ہے تو پھولوں کے اندر مٹھاس نہیں ہے، رس نہیں ہے۔ یہ جو سورج کی تپش ہے یہ پھولوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، یہ آپ کے پھلوں کو، آپ کے کھیتوں کو پکانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر صرف نور ہوتا، روشنی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی تو پھر بھی دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ یہ خالق کی قدرت ہے کہ اس نے اس میں نور بھی بنایا ہے اور اس کے اندر حرارت کو بھی رکھا ہے تاکہ یہ ہمیں روشنی بھی دے اور روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی دے، ہماری فصلیں بھی پک کر تیار ہو جائیں۔ وجعلنا سراجا وہاجا، کہ ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ، روشن چراغ نہیں بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلادھار بارش، موسلادھار پانی۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، لوگ دعائیں کرتے تھے باری تعالیٰ بارش نازل فرما۔ میں نے کہا کیوں اتنی شدت سے دعائیں ہو رہی ہیں؟ کہتے ہیں اگر بارش نہیں آئے گی تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں ملے گا، پانی کی قلت اتنی ہو جاتی ہے۔ دعائیں کرتے ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں یا جیوز ہیں، دعائیں کرتے ہیں باری تعالیٰ بارش نازل فرما۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزیاں۔ آپ تو بیج بو کے آ جاتے ہیں نا، بیج بو کے آپ نے زمین کے اندر دفن کر کے واپس آ گئے، پانی دے دیا، گھر آ گئے، آپ نے کبھی نہیں جا کر دیکھا کہ بیج کہاں تک پہنچا ہے۔ رب کی ذات پر اتنا کامل یقین ہے، ہم نے پانی دے دیا ہے، بیج بو کے آ گئے، اب فصل پک کر تیار ہوگی ہی ہوگی۔ اس کی ذات پر تو اتنا یقین ہے، لیکن اس کی ذات کی خاطر وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جو ایک زمین کے مردہ جسم کے اندر ایک بیج بویا ہلکا سا، جو اس کے اندر ایک لمبا اور بڑا سا درخت نکال سکتا ہے، اس نے روزی کا ذمہ بھی لیا ہے، رزق پہنچائے گا۔ اس کی ذات پر کامل یقین رکھو، اور جب اس کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو کہو کہ جو ہم نے رزق کے لیے تگ و دو کرنی تھی کر لی، اب آؤ ذرا اپنے رازق کو بھی یاد کر لیں، اس رزق دینے والے کو بھی یاد کر لیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات ہم اس بارش کے ذریعے جو آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا اس کے ذریعے ہم باغات اگائیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اب پہلے ساری چیزیں بیان کی کہ ہم یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب تم اس کو جان لو گے، ہرگز پھر ضرور تم اس کو جان لو گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے جو پہاڑ ہیں ان کو میخیں نہیں بنایا؟ کیا ہم نے 7 مضبوط آسمان نہیں بنائے؟ کیا ہم نے لیل کو لباس نہیں بنایا؟ کیا ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ نہیں بنایا؟ اور ہم نے آسمان سے پانی نہیں نازل فرمایا؟ یہ ساری چیزیں دلائل دینے کے بعد ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک دن معین ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد کہ میری اتنی نعمتیں ہیں، یہ نہ کہنا کہ نعمتیں ہیں کھاؤ پیو موجے مارو، نہیں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، اور تم فوج در فوج بھاگتے ہوئے چلے آؤ گے۔ آج تو یہ کہتے ہیں نا بھائی مجھے نیند آئی ہے، چھوڑو، میں ادھر جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، بہانے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، یہ نہیں کہ بھائی تھوڑی دیر آرام کر لوں، میں کسی غار میں چھپا رہوں، میں بستر میں چھپ جاؤں، نہیں،
فتأتون افواجا، پھر دوڑتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، پہلے ارشاد فرمایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. اب ارشاد فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس دن آسمان کھول دیا جائے گا، پھٹ جائے گا آسمان. فکانت ابوابا، اور وہ دروازوں کی شکل میں ہو جائے گا، جیسے دروازے ہوتے ہیں نا، دروازوں کی شکل میں آسمان ہو جائے گا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، جو پہاڑ ہیں یہ حرکت میں آ جائیں گے. فکانت سرابا، یہ سراب کی مانند ہو جائیں گے. سراب کیا ہے؟ دھوکہ. صحرا میں ہوں نا، پیاس لگی ہو، انسان کے پاس پانی نہ ہو، تھوڑی دور دیکھے انسان کو لگتا ہے یہ سامنے پانی ہے. یا کبھی آپ نے سڑک کے اوپر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، دور سے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سامنے سڑک کے اوپر پانی ہے. جو آگے جاتے ہیں وہ پانی آگے چلتا چلا جاتا ہے، پانی تو نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہوتا ہے. تو صحرا میں بھی ایسا ہوتا ہے، انسان کو شدت کی پیاس لگی ہو، دور دیکھے ایسے محسوس ہوتا ہے سامنے پانی ہے. انسان آگے چل کے جائے اس کے قریب، وہاں نہیں ہوتا، وہ پھر آگے نظر آتا ہے. تو یہ سراب ہے. فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن وسیرت الجبال، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے. فکان سراب، وہ دھوکہ ہوں گے، وہ شراب کی مانند ہوں گے. ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم کیا ہے؟ مرصادا، یہ گھات ہے. گھات کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص نے کسی کے لیے گھات لگا کے رکھی ہو نا، مارنے کے لیے، دوسرے بندے کو، آنے والے کو نہیں پتا، یہ گھات لگا کے بیٹھا کہ بھئی آئے گا تو دبوچ لوں گا. وہ جہاں بیٹھا وہ ہوتا ہے نا، اس جگہ کو راصد کہتے ہیں. اور جو شخص گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو مرصد کہتے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے کہ کب مجرم آئیں اور وہ ان کو پکڑ کے اپنے اندر سمیٹ لیں، دبوچ لیں. جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوگی. للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم. پھر ارشاد فرمایا لابسین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے جہنم میں احقابا، عرصہ دراز تک. احقابا یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ حقبن کی جمع ہے. حقبن کیا ہے؟ حقبن سے مراد علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 سال ہیں. 80 سال کی مدت کو ایک حقب کہتے ہیں، اور خالق نے احقاب کہا ہے. اور یہ 80 سال دنیا کے نہیں ہیں، آخرت کے. اور آخرت کے کیسے ہیں کہ 80 جو سال ہیں، ایک سال 360 دنوں کا ہے، اور ایک دن آج کے ایک دن کے برابر نہیں ہے. ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے. اور پھر ایک سال کتنا ہوگا؟ اور پھر ایک حکم نہیں ہے، احقابا، وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ دراز تک اس جہنم کے اندر پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے ولا شرابا، اور نہ کوئی انہیں پانی پیش کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی پینے والی شے پیش کی جائے گی. الا حمیما وغساقا، ہاں جو کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے نا وہ ان کو دیا جائے گا. وغساقا، اور گرم پیپ ان کو دی جائے گی. جو زخم سے اور انسان کو کہیں وہ دانہ نکلا ہو، اس سے جو پیپ بہتی ہے وہ جہنمیوں کو پلائی جائے گی. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی مہمان نوازی نہیں کی جائے گی. جزاء وفاقا، ان کے گناہوں کو پوری سزا ان کو دی جائے گی. پھر ارشاد فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. یہ کہتے تھے اگے گئے تھے ڈٹھی جیسے، آج کے دن کا یقین نہیں تھا ان کے پاس. وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. جب کوئی ہماری آیت پڑھتا تھا بھئی یہ قرآن ہے اس پہ عمل کرو، یہ کہتے تھے بھئی یہ تو تمہارا کام ہے، ہم تو اپنا معاشرہ دیکھیں گے، ہم تو اپنے رسم و رواج دیکھیں گے، ہم نے تو اپنی ناک بچانی ہے معاشرے میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ سمجھتے تھے ہم جو کر رہے ہیں کسی کو کیا خبر. فرمایا حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا، اس بندے نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس حکم ہوگا کہ اے منکرو چکھو اس عذاب کو. فَلَن نَّزِيدَكُمْ، ہم نہیں زیادہ کریں گے، إِلَّا عَذَابًا، مگر صرف تمہارے عذاب کو زیادہ کریں گے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، صرف عذاب میں اضافہ ہوگا اور کسی چیز میں نہیں. ان للمتقین مفازا، پہلے دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخے بنایا، ہم نے آسمان کو مضبوط بنایا، لیل کو پردہ بنایا، لباس بنایا، اور جو دن ہے اس کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا. پھر جہنمیوں کا ذکر ہوا، اور اب اہل متقین ہیں جو اہل جنت ہے ان کا ذکر ہے. جو متقی ہیں وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے رب کا تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہیں. حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگور کی بیلیں ہوں گی ان کے لیے. حدیقہ کی جمع حدائق ہے. حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے آس پاس چار دیواری ہوئی ہوتی ہے، مکمل محفوظ ہوتا ہے. وہ جنتیوں کو، متقین کو وہ باغ دیے جائیں گے جو محفوظ ہیں، جن کے اندر کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. حدائق و اعنابا، آج باغ بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اگر تقوی اختیار کیا خالق کائنات قیامت کے دن وہ عطا کرے گا. وکواعب اترابا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت متقین کو ہم عمر پورے عطا فرمائے گا.
वकअसन दिहाका, और छलकते हुए शराब तहूर के जाम खालिक कायनात पिलाएगा। वो ऐसी शराब नहीं है जिससे पी के इंसान बहक जाए, जिसे पी के इंसान के मुंह से लग़वियात निकले। वो ऐसी शराब नहीं है जिसके पी के इंसान के मुंह से गालियां निकलें, बल्कि वो शराब तहूर है। खुद इरशाद फरमाया ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़ाबा, न सुनेंगे वहां कोई बेहुदा बात और न कोई गाली। वो ऐसी शराब है पीने से उनके अंदर नूर का इजाफा होगा, वो लग़व बात नहीं करेंगे। जज़ाअम मिर रब्बिका अतान हिसाबा, हल्के कायनात इरशाद फरमा रहा है ये बदला है आपके रब की तरफ से, बड़ा काफी इनाम है। रब्बिस समावाति वल अर्द, उस रब की तरफ से जो जमीन व आसमान का रब है, वमा बैनहुमा, और जो इसके दरमियान है वो उसका भी रब है। और रहमान, जो बड़ा मेहरबान है। ला यमलिकून मिनहु खिताबा, और ताकत न होगी कि बगैर उसकी इजाजत के कोई भी उससे बात कर सके। क़यामत के दिन किसी को ताकत नहीं होगी कि उससे कलाम कर सके। आज बड़े से बड़े बादशाह के सामने भी कलाम कर सकता है कोई, लेकिन क़यामत के दिन उसके सामने कलाम करना मुश्किल हो जाएगा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, जिस रोज रूह और मलाइका सफ बांधे रब की बारगाह में खड़े होंगे। रूह से मुराद जिब्रील अमीन भी हैं और इससे मुराद फरिश्ते भी हैं। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते हाथ बांधे सफों में खड़े होंगे। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जिब्रील अमीन रब की बारगाह में दस्तबस्ता खड़े होंगे। वो जिब्रील अमीन कि जिन्होंने सारी जिंदगी रब की खिदमत की। उधर रब का हुक्म आया, इधर फौरन हुक्म की तामील हुई। एक लम्हा नाफरमानी रब की नहीं की, इसके बावजूद जिब्रील अमीन हाथ बांधे खड़े हैं और रब की बारगाह में क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्ला अंता, बारी ताला तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। मा अबदना का हक का इबादती, बारी ताला जैसा तेरी बंदगी का हक था जिब्रील अमीन तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सका। जिब्रील नहीं कर सका, हम कैसे हक अदा कर सकते? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, जिस रोज रूह और फरिश्ते हाथ बांध कर खड़े होंगे रब की बारगाह में। ला यतकल्लमून, कोई ना बोल सकेगा इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, बजुज़ उसके जिसे रहमान इज़्न अता फरमाएगा। वक़ाल सबाबा, और वो बात करेगा तो डंडी नहीं मारेगा। आज तो झूठ भी बोला जाता है। वक़ाल सबाबा, क़यामत के दिन जो बात करेगा वो हक सच बात करेगा। ज़ालिकल यौमुल हक़, इरशाद फरमाया ये हक दिन है, ये बरहक दिन है जिसका तुम इनकार करते हो। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, बस जो चाहे बना ले अपने रब के जवारे रहमत में अपना ठिकाना। आज अपने रब से ताल्लुक जोड़ ले, आज रब से ताल्लुक मजबूत कर ले, तो क़यामत के दिन जो होलनाकियां होंगी उससे बच जाएगा। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, आज मौका है, आज सांसें चल रही हैं, आज अल्लाह ने मोहलत दी है, अपने रब से ताल्लुक जोड़ें, हर लम्हे उसके जिक्र में मगन रहें, अल्लाह अल्लाह की सदा निकालें जुबान से, किसी के ऊपर जुल्म और तशद्दुद न करें, उस दिन की होलनाकियों को अपनी निगाहों के सामने रखें। और फिर इरशाद फरमाया इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, बेशक हमने डरा दिया है तुम्हें जल्द आने वाले अजाब से। अज़ाबन करीबा, अज़ाबन बईदा नहीं कहा कि बड़ा दूर है वो अजाब, नहीं, अज़ाबन करीबा, करीब है अजाब, हमें दूर लगता है इसलिए रब की नाफरमानियां कि वो अजाब हमें दूर लगता है। करीब लगता तो हम जुल्म और सितम न करते, हम नाजायज कब्जे न करते, हम किसी का माल न खाते। यौम यनज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, फरमाया यौम यनज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु, कि उस दिन देख लेगा, यनज़ुरुल मर्उ, हर बंदा देख लेगा, मा क़द्दमत यदाहु, जो उसके हाथों ने आगे भेजा है। आज हर इंसान देख लेगा जो उसके हाथों ने अपने लिए आगे भेजा है। मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, उस दिन काफिर कहेगा काश मैं आज मट्टी में मिलके मट्टी हो जाता और आज मेरा हिसाब किताब न होता। दूसरे मुकाम पे खालिक ने इरशाद फरमाया ना, या लैतहा कानतिल कादिया, कि उस दिन मुजरिम कहेंगे काश मौत ने मेरा फैसला ही कर दिया होता। या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने आज मुझे कोई फायदा नहीं दिया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत थी दुनिया में, बादशाहत थी, आज सब कुछ फना हो गया। हलक अन्नी सुल्तानिया, आज सल्तनत का नामो निशान तक नहीं है। तो ये काफिर कहेंगे व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मट्टी हो जाता, आज मुझसे हिसाब किताब न लिया जाता। अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, आप इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा ना, जानवरों को इकट्ठा किया जाएगा और जानवरों के ऊपर जिस जानवर ने दूसरे जानवर पर जुल्म किया होगा उनसे बदला लिया जाएगा। रिवायत में आता है हत्ता कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा होगा तो वो भी उससे हिसाब लिया जाएगा। और जब जानवरों से हिसाब किताब हो जाएगा फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे तुम मट्टी हो जाओ, जानवर सारे मट्टी हो जाएंगे। जब जानवर मट्टी होंगे ना, काफिर देखेंगे जहन्नम को और उसकी होलनाकियों को, और जिन्होंने रब की नाफरमानियां की हैं वो कहेंगे कि आज जानवर मट्टी हो गए, काश हम भी मट्टी हो जाए।